ہو، جب سیاست کے حمام میں سب ننگے ہو چکے ہوں تو پھر بھی جس کی کردار سیاست اور چادر سیاست پر کوئی داغ نہ نظر آئے اسے شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے۔ جب قادیانیوں کے خلاف آپ تحریک چلا رہے تھے، وہ زمانہ ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دنیا کے مختلف محاذوں پر کام ہو، بڑے بڑے سوداگر جنہیں عادت تھی لوگوں کے ضمیر خریدنے کی، جو سمجھتے تھے کہ پیسہ سب کچھ ہے اور پیسے سے کسی کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے، اور سونے اور چاندی کی چمک دیکھ کر ہر آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے، مولانا نورانی نے ان کے اس نظریے کو باطل ثابت کیا اور فقر غیور کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے طوفانوں کا ڈٹ کے اللہ کے فضل سے مقابلہ کیا، اور فقر غیور کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو ایک وقار بخشا۔ ایک طرف آپ کا یہ جو لبرل طبقہ ہے، ان کے مقابلے میں کردار، اور پھر اس کے اندر دلیری، یعنی جب یحییٰ خان کے ساتھ 71 کے فوجی آپریشن کے لحاظ سے اہم اجلاس تھا، تو یہ ایک مسلح کا امام تھا جس نے ملک کے صدر کو یہ کہا کہ میں شرابی صدر سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ جب تک مولانا نورانی زندہ تھے پرویز مشرف کا لہجہ اور تھا۔ آپ کی وفات کے اگلے دن ہی جو پرویز مشرف کا بیان تھا تو وہ یہ تھا کہ مولوی بڑھ کے نہ ماریں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کس قدر قد اونچا تھا کہ مخالفین یعنی ایک دن کے بعد ہی یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اب ہمارے رستے سے رکاوٹیں ہٹ چکی ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے اس خلوص للہیت اور استقامت کی بنیاد پر عظیم مرتبہ عطا کیا۔ آپ ملک کا جو گرم ترین علاقہ ہے گڑھی خیرو، اس کے لاک اپ میں آپ کو بند کیا گیا، تو یعنی اتنی شدید گرمی میں کہ وہاں اوپر اس جگہ کی چھت بھی نہیں تھی، اور یہی تھا کہ آپ شاید اپنے مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نرمی کریں، باز آ جائیں، چھوڑ دیں، تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے استقامت کے ساتھ اپنی اسیری کے دن جو ہیں وہ مکمل کیے، اور نکلتے ہی کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر اس دین کے لیے کروڑوں جانیں بھی ہوں تو شاہ احمد نورانی ایک ایک کر کے اس دین پہ نچھاور کرے گا۔ ختم نبوت کے لحاظ سے بھٹو جیسے وزیر اعظم کی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس نئی کائنات میں، ماڈرن دنیا میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ جو دوسرے ممالک کا بنا۔ جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ تھا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ غیر مسلم اقلیت قرار دینا یہ قادیانیوں کا فائنل حکم نہیں تھا، یہ آغاز تھا، کیونکہ ان کا اصل حکم مرتدین والا ہے، لیکن یہ پہلی اینٹ تھی۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل کام تھا جو مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کر گئے، کہ آج جن قادیانیوں کے خلاف کوئی بیان دے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، ان قادیانیوں کو
غیر مسلم اقلیت قانونی طور پر قرار دلوانا، اسمبلی میں بیٹھ کر امریکہ اور جو سارے اس قادیانیت کی پشت پر تھے، یہ پھر اللہ کا خاص فضل تھا کہ جو پاکستان کی سلطنت کو حاصل ہوا، اور یہ وہ جھومر ہے پارلیمنٹ کے ماتھے پر کہ جو قیامت تک انشاءاللہ شرف کا ایک تمغہ رہے گا اس پارلیمنٹ کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اس پارلیمنٹ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو نام نہاد سیاسی ہیں محض ووٹ کے مرید، ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ووٹ ہے اور سب سے بڑی مجبوری ان کی ووٹ ہے، اور ووٹ انہوں نے ہر کسی سے لینا ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی طبقے کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بڑی کوشش کی کہ یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی بحث اسمبلی میں نہ چھیڑی جائے۔ اس نے نورانی صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا ایک مسلک ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، تو اس کے مطابق آپ پارلیمنٹ سے باہر مدارس میں، مساجد میں ان کو جو کہتے ہیں کہتے پھریں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر آپ یہ بحث نہ لائیں۔ یہ فتوے دینا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، یہ مسجد کا کام ہے، یہ مدرسہ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں۔ یعنی یہ اس وقت بھٹو کی دلیل تھی، اور آج تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد کا بھی کام نہیں۔ یعنی کسی کو کافر اگر کوئی مسجد میں کہتا ہے، کافر کو کافر، جو کافر نہ ہو اسے تو کافر کہنا صحیح جائز ہی نہیں، کافر کو کافر کہنے پر آج ہم پہ ایف آئی آریں کٹتی ہیں، کافر کو کافر کہنے پر آج ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں، کافر کو کافر کہنے پر آج ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ابھی بھٹو کی سوچ یہ تھی کہ مسجد میں کہہ لو، مدرسہ میں کہہ لو، لیکن یہ تو پارلیمنٹ ہے، تو یہ ایک پورا ملک ہے، پھر انٹرنیشنل برادری ہے، پھر ہمیں دنیا کیا کہے گی؟ تو اس واسطے آپ یہ پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش نہ کریں اور نہ ہی منظور کرائیں، چونکہ جب پیش ہوگی پھر امتحان ہوگا کون حمایت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو کو جن لفظوں سے قائل کیا کہ بھٹو جیسا آزاد خیال بندہ بھی اس عین مذہبی ایشو پر ڈٹ گیا اور بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اسمبلی میں قرار دلوایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو تجھے منتخب کیا ہے ان نمائندوں نے جن کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا، تو ان بندوں کا منتخب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب ہیں، انہیں اللہ نے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری کرسی زمین پر ہے، ان کی کرسی عرش بری پر ہے۔ اب تو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے۔ اگر کوئی بندہ آج اسلام آباد میں اپنی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ یہ کہو گے کہ کہتا پھرے کوئی بات نہیں، یا اس پر آپ کوئی ایکشن لو گے؟ اس نے کہا میں ایکشن لوں گا، میں منتخب ہوں، اتنے پوری قوم نے مجھے منتخب کیا ہوا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے جو کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو میں کہوں گا، بولوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا بولو گے؟ کہنے لگا میں کہوں گا یا تو یہ بندہ غدار ہے یا پاگل ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا تجھے لوگوں نے منتخب کیا، ختم نبوت کے منصب اور خاتم النبیین کا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، اب تو ایک چھوٹی سی کرسی والا کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا کہے میں بھی وزیر اعظم ہوں تو وہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے۔ تو فرمایا ہم تو اس سے کوئی اور فتویٰ نہیں لینا چاہتے،
یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو کم از کم اسے اتنا تو کہہ دو جتنا اپنی وزارت عظمیٰ کے لحاظ سے اپنے مخالف کو کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو کہے